السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 27، آیت نمبر 67 تا 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لونها تسر الناظرين قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذُلُولٌ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچڑی، اس کے درمیان جوان عمر کی ہے، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے۔ بے شک گائے ہم پر ایک دوسری کے مشابہ ہو گئی ہے، اور یقیناً ہم اگر اللہ تعالی نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ کھیت کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں۔ انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے، پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، وَإِذْ اور جب، قال موسیٰ موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے۔ قالو انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمیں، ہزوا ہنسی مذاق۔ قال موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کے بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہے، ہیا وہ یعنی گائے۔ قالا موسیٰ نے کہا، انہو بلا شبہ وہ اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، باقارہ ایک گائے ہے، لا فاردن نہ بوڑھی ہے، ولا اور نہ بکرن نئی جوان، اوانم اوسط عمر کی ہے، بین ذالک اس کے درمیان، فافعلوا چنانچہ تم کرو، ما وہ جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کے بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسا ہے، لونہا اس کا رنگ۔ قالا موسیٰ نے کہا، انہو بے شک وہ اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا بلا شبہ وہ، باقرۃ صفراء ایک گائے ہے زرد رنگ کی، فاقعن خوب گہرا ہے، لونہا اس کا رنگ کلر، تسر خوش کرتی ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کے بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماں کس قسم کی ہے، ہیا وہ گائے، انا بے شک، البقرہ گائیں، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو ضرور راہ پا لیں گے۔ قالا موسیٰ نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بلا شبہ وہ، باقرہ ایک گائے ہے، لا ذلول نہیں ہے محنت کرنے والی، تثیرو کہ پھاڑتی ہو، الارض زمین کو، ولا تسقی اور نہیں سیراب کرتی، الحرث کھیتی کو، مسلمہ صحیح سالم ہے، لا شیعہ نہیں ہے کوئی داغ دبھا،
فیہا اس میں، قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا تو لایا ہے، بالحق حق، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما قادو اور نہ وہ قریب تھے، یفعلون کے ذبح کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے گائے کا ذکر فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ کا نام بھی البقرہ ہے۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے گائے کا ذکر فرمایا کہ ان بنی اسرائیلیوں کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ مصر میں غلامی کے زمانے میں بنی اسرائیل مغلوب رہنے کی وجہ سے، غالب قوم کے اثر سے، بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا، گائے کے مقدس ہونے کا عقیدہ سرایت کر گیا تھا۔ اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر گئے تو پیچھے انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش بھی شروع کر دی، جس کا ذکر آئندہ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ وغیرہ میں آئے گا۔ اب اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا کہ جو عقیدہ بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس، گائے کے تقدس کے حوالے سے ان کے اندر رچ بس گیا تھا، اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے، امت سے کہیے کہ وہ گائے ذبح کریں۔ اور جب بنی اسرائیل کو گائے کے ذبیحے کا حکم دیا گیا تو بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ بھلا گائے اتنی مقدس ہستی کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواباً کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اس طرح کا یہ مذاق یہ جاہلوں کا کام ہے، انبیاء علیہ السلام کا یہ کام نہیں ہوتا۔ دراصل بنی اسرائیل جس نے گائے کو ایک مقدس چیز سمجھ لیا تھا اور گائے کی تقدیس کا عقیدہ اختیار کر لیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ گائے کو ذبح کریں۔ اس وجہ سے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر سوال در سوال کیے کہ کہیں کسی طرح گائے کے ذبیحے کا حکم ٹل جائے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ گائے ذبح کرنے کا کوئی پروگرام اور کوئی ارادہ ان کا نہیں تھا۔ یہی حال آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں بھی ہے، یہی حال جو بنی اسرائیل کے کرتوت تھے آج اس امت کے اندر بھی وہ موجود ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، دیگر احکامات کے تعلق سے کچھ بتایا جائے تو عمل کرنے کی بجائے وہ چوں چراں چونکہ یعنی البتہ کی گردان شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا بتایا جاتا ہے کہ رفع الیدین نبی علیہ السلام کا عمل ہے، آپ نے کیا ہے، اب یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، نماز ہوگی، نماز نہیں ہوگی وغیرہ، جس کا مقصد نہ کرنے کا ہوتا ہے، اور جس نے یہ ٹھان لی ہو کہ میں نہ مانوں، وہ بنی اسرائیلیوں کی طرح یوں ہی سوالات کی گردان لگا دیتا ہے، جبکہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جن لوگوں نے، یہ ایک مثال ہے، اسی طرح دین کے دیگر بہت سارے معاملات، جن لوگوں نے رفع الیدین کوئی نہیں کرنا، وہ سوال در سوال کرتے رہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، مقصد یہ ہے کہ نہیں کرنا۔ یہی کام بنی اسرائیل کا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ گائے ذبح ہو، اور وہ گائے کے ذبح کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پہ سوال کیے،
सवाल दर सवाल किए, गाय कैसी हो, उसकी उम्र क्या हो, उसका रंग क्या हो, और हर सवाल का इनको जवाब भी मिलता रहा। और हर जवाब पर यह भी कहा गया कि अब जो हुक्म दिया गया है उस पर अमल करो, यानी बेजा सवालात करने से जो है वो अपने आप को बचाओ। और जिस कदर वो सवालात करते गए उसी कदर बनी इसराइल फंसते गए, और आखिर इस शोख जर्द रंग की गाय पर बात आ पहुंची जो उनके यहां इबादत के लिए, तकदीस के ताल्लुक से, मुकद्दस होने के ताल्लुक से मिसाल समझी जाती थी। और यही हाल आज कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का कुछ यूं भी है कि आजकल बाद मुसलमान गाय की तो नहीं लेकिन मखसूस किस्म के घोड़े की हद से ज्यादा ताजीम की जाती है कि ये जनाब फला का घोड़ा है, मसलन ये करबला का घोड़ा है, ये हजरत मौला हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का घोड़ा है। और उस घोड़े को इतना मुकद्दस समझा जाता है कि जनाब उस पे जो है उसका नाम दुलदुल रख दिया, उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं, और यहां तक के जिन औरतों के बच्चे नहीं होते वो घोड़े के नीचे से गुजर रही हैं। और कुछ लोग जो है, और ये सारी बातें हम मीडिया पर देख चुके हैं अपनी इन दो देखती हुई आंखों के साथ। यहां ये कहने की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि शायद किसी ने अपनी तरफ से झूठ बोला हो। घोड़े की दुम को हाथ लगाकर चूमा जा रहा है, और घोड़े की जो है वो पांव को हाथ लगाकर चूमा जा रहा है, घोड़े को खाने के लिए दिया जाता है, घोड़ा मुंह मारता है उस खाने पीने की चीज पर, उसे तबर्रुक समझकर अपने पास लिया जा रहा है। और इसी तरह दीगर मिसालें भी आपके सामने वाज़े कर दूं। हमारे बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना अमीर हमजा हाफिज़हुल्लाह, वो सिंध के अंदर बाबा एक दरबार पर गए, और ये बातें इसलिए वजाहत के साथ जरूरी हैं ताकि हम अपने गरेबानों में देख लें कि हमारे अंदर बनी इसराइल के जैसे करतूत तो मौजूद नहीं है। बनी इसराइल ने गाय की तकदीस का अकीदा गढ़ा, कम से कम गाय 2 टाइम दूध तो देती है, गाय उसका गोश्त खाया जाता है, उसकी चमड़ी से बहुत कुछ बनाया जाता है। और ये उनका बद अकीदा था जिसको जड़ से उखाड़ने के लिए अल्लाह ने यह हुक्म दिया। उन बनी इसराइलियों ने क्या किया, गाय की तकदीस का अकीदा गढ़ लिया। अमीर हमजा कहते हैं मैं सिंध में एक दरबार पर गया, और उस दरबार में कब्र के बुजुर्ग जो था उसके कब्र के करीब एक तालाब था, और उस तालाब के अंदर बड़े बड़े कच्छू मौजूद थे, कछुए। लोग क्या करते, पानी चुल्लुओं में लेकर कछुए के ऊपर डालते, और कछुए की पीठ पर से जब पानी दाएं बाएं गिरता उसे बोतलों में भर देते। कछुए को खाने के लिए पेस्ट्री, बिस्कुट वगैरह दिया जाता। कछुआ चक मारता, बकिया बचा हुआ अपने पास रख लिया करते थे। और इसी तरह हमारे शहर डीए खान में खाना शरीफ शाह हुसैन, वहां पीर की कब्र के करीब एक कमरे में बांदर मौजूद हैं, बंदर मौजूद हैं, और बकायदा उनकी इज्जत और तकरीम की जाती है। तो ये जो कच्छू थे, आसमानी जन्नत दरबारी जहन्नम नामी किताब अमीर हमजा साहब की, ये कहा गया कि ये हमारे बाबे के रींड हैं। क्या हैं ये? बाबे की जुएं हैं, जुएं। सच कहा कि मुशरिक से बड़ा कोई जालिम नहीं, शिर्क से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। तो बनी इसराइल ने गाय की तकदीस का अकीदा गढ़ लिया, और हम कलमा पढ़ने वालों ने हम बाबे के रिंडों को, जुओं को मुकद्दस समझ रहे हैं, और इसी तरह जो है वो कछुओं को मुकद्दस समझा जा रहा है वगैरह। कि ये कच्छू क्या हैं? ये बाबे की जुएं हैं, बाबे के रींड हैं।
تو یہی کرتوت بنی اسرائیل کے تھے۔ اور بعض کلمہ پڑھنے والوں نے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گھوڑے کو مقدس بنا لیا، اس دل کی پوجا شروع کر دی۔ اور باقاعدہ یہ بھی اب دیکھا گیا گوگل پر کہ گھوڑا مرا، وہ مقدس گھوڑا مرا، اس گھوڑے کی قبر بنائی گئی، اس کو کفن ڈالا گیا اور اس کو دفنایا گیا اور اس پہ رویا گیا۔ تو بنی اسرائیل نے گائے کی تقدیس اور گائے کی تقدیس کا عقیدہ ان میں سرایت کر گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بے جا سوالات چنانچہ یعنی البتہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا جو حکم ہو بلا چوں چراں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، بلا چوں چراں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور ان بنی اسرائیلیوں نے سوال در سوال کیے، جتنے سوال کرتے گئے اس قدر پھنستے گئے۔ اور یہ بھی کہا گیا اس گائے کے حوالے سے کہ یہ جو گائے ذبح کی گئی، یہ گائے ایسے شخص کے پاس ملی جس کے پاس فقط ایک ہی گائے تھی۔ وہ شخص کہنے لگا میں یہ گائے نہیں بیچوں گا سوائے اس کے کہ اس کی کھال بھر کر سونا، اس کی کھال میں سونا بھر کر مجھے دیا جائے، اس کی کھال بھر کر سونا ملے گا تب میں دوں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے اتنا سونا دے کر گائے کو خرید لیا اور اس گائے کو جو ہے وہ بالآخر ذبح کر دیا۔ اسی طرح ان بنی اسرائیلیوں کے اندر ہمارے پڑوس میں ہندو ہیں جنہوں نے گائے کو ماتا کا درجہ، ماں کا درجہ دے رکھا ہے، اور گائے کے ذبح کرنے پر بلا مبالغہ سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو یہ لوگ ہلاک کر چکے ہیں، شہید کر چکے ہیں۔ اور گائے کے مقدس ہونے کا یہ حال ہے کہ باقاعدہ ہندو لوگ گائے کا موتر پی رہے ہوتے ہیں، جہاں دودھ پیا جاتا ہے وہیں اس گائے کا موتر بھی پیا جاتا ہے۔ اور ہندوستان میں یہ حال ہے گائے پوجا کا کہ باقاعدہ گائے کا پیشاب بوتلوں میں بند کر کے منرل واٹر کے طور پر بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان گائے ذبح کر دے تو مسلمان کی عزت جان مال کے درپے ہو جاتے ہیں یہ ہندو دہشت گرد۔ جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے گوگل کی رپورٹ مطابق کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ گائے کا گوشت سپلائی کرنے والا وہ ہندوستان ہے۔ ایک طرف تو یہ رخ، دوسری طرف یہ رخ ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بلا چوں چراں عمل کریں اور اپنی طرف سے کوئی ایسے کام نہ کریں کہ کوئی چیز خود سے مقدس نہ بنائیں سوائے اس کے کہ جس چیز کا تقدس قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ ان آیات میں بھی اللہ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا کہ وہ اس قدر نافرمان قوم تھی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ نافرمانیوں سے بچائے اور اپنا اطاعت گزار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔